باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 101۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، دیکھیے اس سے پہلے آیت نمبر 97، 98 اور 99، 100 یہ چاروں آیتیں ہجرت کے فضائل، برکات اور احکام سے متعلق تھیں۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے ہے یہ آیت نمبر 101 ہے، اور یہ 4 آیتوں پر مشتمل ایک مستقل رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر پھر شریعت کے کچھ احکام ذکر کیے گئے ہیں، گویا کہ خطاب کا رخ پھر اہل ایمان کی طرف کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہم آیت کا ترجمہ اور تلاوت دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نماز میں کچھ کم کر لیا کرو، نماز کو کچھ کم کر لیا کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کفر کرنے والے تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کفر کرنے والے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ آیت 101 کا ترجمہ ہے۔ اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نماز کو کچھ کم کر لیا کرو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کفر کرنے والے تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کفر کرنے والے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ دیکھیے معارف القرآن میں سفر اور قصر کے کچھ اس طرح سے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جو سفر 3 منزل سے کم ہو اس سفر میں نماز پوری پڑھی جاتی ہے۔ جو سفر 3 منزل سے کم ہو اس سفر میں نماز پوری پڑھی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں دارالعلوم کا فتویٰ بھی ہے کہ 48 میل کی دوری کا ارادہ کرنے یا اس سے زیادہ کا ارادہ کرنے کے نکلنے سے آدمی شرعی مسافر ہو جاتا ہے۔ 48 میل کی دوری کا ارادہ کرنے یا اس سے زیادہ ارادہ کرنے سے آدمی شرعی مسافر ہو جاتا ہے۔ نئے پیمانے کے لحاظ سے 77.5 یعنی 77.5 کلومیٹر کی دوری شرعی ہے۔ 14 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کی نیت سے سفر کیا تو قصر واجب ہے۔ 14 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کی نیت سے سفر کیا تو قصر کرنا واجب ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب سفر کر کے کسی منزل پر پہنچے اور وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تب تو سفر کے حکم میں ہے، یعنی فرض نماز 4 رکعت والی آدھی کر کے پڑھے گا، اور اسی چیز کو اسلام میں قصر کہتے ہیں۔ اور اگر 15 دن یا زیادہ رہنے کا ایک ہی بستی میں ارادہ ہو تو پھر وہ وطن اقامت ہو جائے گا، اور وہاں بھی وطن اصلی کی طرح قصر نہیں ہوگا بلکہ نماز پوری پڑھی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب سفر کر کے کسی منزل پر پہنچے اگر وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تب تو وہ سفر کے حکم میں ہے، یعنی فرض نماز 4 رکعت والی آدھی کر کے پڑھے گا، اور اسی چیز کو اسلام میں قصر کہتے ہیں۔ اور اگر 15 دن
یا زیادہ رہنے کا ایک ہی بستی میں ارادہ ہو تو پھر وہ وطن اقامت ہو جاتا ہے، اور وہاں وطن اصلی کی طرح قصر نہیں ہوگا بلکہ نماز پوری پڑھی جائے گی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو قصر کیا جاتا ہے، قصر صرف 3 فرائض میں ہے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء، فجر، مغرب، سنن اور وتر میں قصر کوئی نہیں ہے۔ جو قصر کیا جاتا ہے ظہر، عصر اور عشاء میں، یعنی 4 رکعت والے فرضوں میں، مغرب، فجر اور سنن اور وتر میں قصر نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگوں کو پوری نماز کی جگہ قصر پڑھنے میں دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ قصر بھی شریعت اسلامیہ کا حکم ہے جس کی تعمیل پر گناہ نہیں ہوتا بلکہ ثواب ہوتا ہے۔ یہ تو سفر کی حالت میں نماز کو قصر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 101 میں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ ناظم صاحب واٹس ایپ پر آ جائیے، واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں، آج وہ زوم پہ ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں بولتا ہوں فراز صاحب سے۔ فراز صاحب ناظم صاحب کو جوائن کر لیجیے۔ یہ تو سفر کی حالت میں نماز کو قصر کرنے کا حکم ہے، اور اسی طرح سے جنگ کی حالت میں صلاۃ خوف کا طریقہ اگلی آیت یعنی سورہ نساء آیت نمبر 102 میں مذکور ہے۔ یعنی جنگ کی حالت میں جب پوری فوج کا ایک ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہ رہے تو گروہوں کی شکل میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب پوری فوج کا ایک ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہ رہے تو گروہوں کی شکل میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی صورت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فوج میں موجود ہوتے تو کوئی ایک گروہ ہی آپ کے ساتھ میں نماز میں شامل ہو سکتا تھا۔ فراز صاحب بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ناظم بھائی آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجیے، آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجیے۔ میں کیسے میوٹ کروں؟ جی مائک کر کے میرے گھر میں کوئی ہے نہیں، مجھے تعجب اور ڈسٹربنس کیسا آ رہا؟ نہیں یہ جو آواز آ رہی ہے نا جو ہم لوگ ریسیو کرتے ہیں ساتھی بات، وہی واپس سے ایکو کر دیں جیسے جی جزاک اللہ۔ زکی صاحب آپ بھی کر لیجئے۔ زکی صاحب میں کر رہا ہوں، ہو نہیں رہا ہے۔ ہاں جسٹ سنگل ٹیپ کر دیے مائک پہ، جسٹ سنگل ٹیپ۔ ناظم بھائی آپ کا میں نے ٹائپ کیا مائک پہ، میرا آف نہیں ہو رہا ہے تو میں ایگزٹ کر جاتا ہوں، آپ لوگ کنٹینیو کریں۔ نہیں ناظم بھائی ہو گیا تھا آپ کا، دوبارہ ٹیپ ہو گیا، اب ہوا؟ جسٹ سنگل ٹیپ کر دیے بس۔ ہاں ہو گیا۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 102 میں مذکور ہے
جنگ کی حالت میں صلاۃ خوف کا طریقہ، یعنی جنگ کی حالت میں جب پوری فوج کا ایک ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہ رہے تو گروہوں کی شکل میں نماز ادا کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی صورت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فوج میں شامل ہوں، خود فوج میں موجود ہوں، تو کوئی ایک گروہ ہی آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو سکتا تھا، جبکہ دوسرے گروہ کو لازماً محرومی کا احساس ہوتا، اور اس گروہ کو اس بات کا احساس ہوتا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، تو اس دوسرے گروہ کو لازماً محرومی کا احساس ہوتا۔ اسی لیے اگلی آیت میں اس مسئلے کے حل کے طور پر صلاۃ خوف ادا کرنے کی بہت ہی عمدہ تدبیر بتلائی گئی ہے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 102۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ پہلے اتنا دیکھتے ہیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ کو کھڑا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ اور وہ اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہوں، اور وہ اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہوں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور آئے دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ دیکھیے یہ حکم صلاۃ خوف کے بارے میں ہے، یعنی خوف کی نماز پڑھنے کے بارے میں ہے، اور اس کی عملی صورت اور عملی شکل اس طرح سے بنے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز پڑھا دی اور اس کے بعد آپ بیٹھے رہے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، جبکہ مقتدیوں نے دوسری رکعت خود ہی ادا کر لی۔ 2 رکعتیں پوری کر کے وہ واپس جنگ پر چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرے گروہ کے لوگ آئے جو اب تک نماز میں شریک نہیں ہو سکے تھے، نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت اس گروہ کے لوگوں کی موجودگی میں پڑھائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، لیکن مقتدیوں نے اپنی دوسری رکعت خود انفرادی طور پر ادا کر لی۔ اب دیکھیے یہ طریقہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے فوج میں سے کوئی بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی سعادت سے محروم نہیں رہے گا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے ساتھ نماز میں وہی شامل نہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا گروہ کو لازماً اس کی محرومی کا احساس ہوتا۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت ہی عمدہ تدبیر یہ بتلائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ان کو نماز پڑھائیں تو اس کی عملی صورت اس طرح سے بنے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز پڑھا دی اور اس کے بعد آپ بیٹھے رہے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، جبکہ مقتدیوں نے دوسری رکعت خود ہی ادا کر لی۔ 2 رکعتیں پوری کر کے وہ واپس جنگ پر چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرے گروہ کے لوگ آئے
جو اب تک نماز میں شریک نہیں ہوئے تھے، نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت اس گروہ کے لوگوں کی موجودگی میں پڑھائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، لیکن مقتدیوں نے اپنی دوسری رکعت خود انفرادی طور پر ادا کر لی۔ اب دیکھیے یہ طریقہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے فوج میں سے کوئی بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی سعادت سے محروم نہیں رہا۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنا اسلحہ ساتھ رکھیں۔ کیوں؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یہ کفر کرنے والے لوگ تو اسی طاق میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی اپنے اسلحہ اور ساز و سامان سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو جاؤ اور تم اپنا اسلحہ اتار دو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، البتہ اپنا بچاؤ ضرور کر لیا کرو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہرحال اس آیت 102 سے صلاۃ خوف ثابت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی قضا نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، اور یہ بھی نہیں تو اشارے سے نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح سے خوف کی حالت میں مثلا جنگ میں یہ حکم ہے کہ تمام فوج کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، پہلے ایک جماعت مسلح ہو کر امام کے پیچھے کھڑی ہو اور نماز ادا کرے، پھر یہ لوگ آگے بڑھیں، دوسری جماعت جو دشمن کے مقابلے میں تھی وہ پیچھے ہٹے اور وہ بھی قصر نماز ادا کرے، اور امام اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے۔ یعنی ایسے موقع پر بھی صرف 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی 4 رکعت والی نمازوں میں۔ دیکھیے سنن ابو داؤد نے جو صلاۃ خوف یہ نماز ہے، خوف کی نماز ہے، اس کی تمام صورتیں الگ الگ لکھ دی ہیں۔ ہمارے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جنگ کی حالت پر موقوف ہے، وقت کا امام جو مناسب سمجھے کرے۔ بہرحال یہ 2 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 101 عام سفر میں قصر سے متعلق ہے، یعنی جو ہم عام سفر کرتے ہیں اس سفر میں قصر سے متعلق ہے، اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اور آیت نمبر 102 خوف کے وقت نماز میں قصر سے متعلق ہے۔ دیکھیے عام سفر میں نماز میں قصر سے متعلق ائمہ کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف میں نہ جاتے ہوئے ہمیں صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ فقہ حنفی میں سفر میں قصر کرنا واجب ہے، اور یہی رائے ایک روایت میں امام مالک سے بھی منقول ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر کیا ہے، اور کسی بھی معتبر روایت سے یہ منقول نہیں ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 4 رکعت نماز پڑھی ہوں۔ عام سفر میں نماز میں قصر سے متعلق ائمہ کا اختلاف ہے، اور ہمیں اس اختلاف میں نہ جاتے ہوئے صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ فقہ حنفی میں سفر میں قصر کرنا واجب ہے، اور یہی رائے ایک روایت میں امام مالک سے بھی منقول ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر کیا ہے، اور کسی بھی معتبر روایت میں
یہ منقول نہیں ہے کہ کبھی آپ نے سفر کی حالت میں 4 رکعت نماز پڑھی ہوں۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ سفر میں رہا ہوں، یعنی میں ان لوگوں کے ساتھ سفر میں رہا ہوں اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے قصر نہ کیا ہو۔ اور اس کی تائید میں ابن عباس اور دوسرے متعدد صحابہ سے بھی مستند روایات منقول ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 103 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور پھر جب تم نماز ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو پھر تم اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، یعنی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سواری پر، غرض ہر حال میں اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے، کیونکہ ذکر کثیر کا تعلق صرف نماز ہی سے نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ہر حالت میں اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ پھر جب تم نماز ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو پھر اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، یعنی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سواری پر سوار ہوتے ہوئے، غرض ہر حالت میں اللہ کا ذکر ہماری زبان پر رہنا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کثیر کا تعلق صرف نماز ہی سے نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اور ہر حالت میں اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ جمعہ کے اندر پارہ نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی حلال رزق تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ چنانچہ نماز کے بعد بھی، یہاں تک کہ کاروبار زندگی کی مشغولیت کے دوران بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں دعائے معصورہ بھی ہیں، مسنون اذکار بھی ہیں۔ ان تمام معصورہ دعاؤں سے اور مسنون اذکار سے اپنی زبانوں، اپنے ذہنوں اور اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر و تازہ رکھنا چاہیے۔ یہ آیت 103 تک ترجمہ اور تفسیر ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔